نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم اس نہایت ہی مقدس، بابرکت اور پاکیزہ نشست میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ گزشتہ نشست میں ہم نے بڑے ہی ایک اہم موضوع پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور وہ انتہائی اہم موضوع وہ ہے علامات قیامت، یعنی قیامت کے متعلق وہ خاص نشانیاں جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر بیان کی ہیں۔ ان کی روشنی میں ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور ان علامات میں سے فقط ایک علامت اور ایک نشانی کا ذکر ہم نے گزشتہ نشست میں کیا، اور وہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو قیامت آنے سے پہلے اس دنیا سے دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ اور علم اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان علم کو اٹھا لیا جائے گا، اور جب علم نہیں رہے گا تو اس کی جگہ پھر کثرت کے ساتھ جہالت ہوگی، اور اس جہالت کی بنا پر لوگ اپنے میں سے جہالا کو جب اپنا دینی پیشوا، مقتدا اور امام اور رہنما بنا لیں گے تو وہ دین کے نام پر چونکہ علم کی پختگی سے وہ بہراور نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ جب گمراہی عام ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اب اس پہلی علامت کے بعد آج ہم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اگلی چند علامات کا ذکر کریں گے کہ وہ قرب قیامت کی علامات کیا ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں جن علامات کا ذکر کیا، اور یہ آج کے درس کی ابتدا جس حدیث سے کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اور اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر بھی روایت کیا ہے، اور پھر اسی حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر بھی روایت کیا، اور دیگر ائمہ محدثین نے۔ اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، یعنی جب قیامت قریب آئے گی تو اس سے پہلے کثرت کے ساتھ زلزلے آئیں گے، اور پھر فرمایا وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، اور قیامت آنے سے پہلے وقت کی اکائیاں سکڑ جائیں گی، وقت کے اندر سے برکت اٹھا دی جائے گی۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو کثرت کے ساتھ فتنوں کا ظہور ہوگا۔ وَيَكْثُرَ الْحَرَجُ، اور پھر چوتھی بات جو حضور نے بیان کی وہ فرمایا کہ کثرت حرج ہوگا،
اور وہ کثرت حرج کیا ہوگا؟ فرمایا هو القتل القتل، یعنی کثرت کے ساتھ روئے زمین کے اوپر قتل مقاتلہ ہوگا، خون خرابہ ہوگا۔ اور آخری علامت جو اس حدیث میں بیان ہوئی وہ ہے حتی یکثر فیکم المال فیفیدہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ تمہارے اندر مال کی کثرت ہو جائے گی، اور اتنی کثرت ہو جائے گی کہ فیفیدہ، یوں لگے گا کہ جیسے اس زمین کے اوپر دولت کا، مال کا ایک سیلاب آ گیا ہے، ہر طرف دولت پھیل جائے گی۔ یہ جو چند علامات تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہیں، اگر ان پر تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں تو پہلی چیز جس کا ذکر حضور نے فرمایا تکثر الزلازل، کثرت کے ساتھ زلزلے، اور یہ زلزلوں کا آنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے اس دور کے اندر زمین کے مختلف خطوں میں اس کے ظاہری اسباب کچھ ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کیوں نہ بتائے، مگر زلزلے آ رہے ہیں، اور یہ ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے، ایک الارم ہے کہ لوگوں جیسے آج یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے آئے ہیں، وقت قریب آ چکا ہے کہ ایک بڑا زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، جس کو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ساری زمین لرز اٹھے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر سے سب کچھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ تو وہ سب سے بڑا زلزلہ وہ قیامت کا زلزلہ ہوگا کہ جس کے بعد کائنات نیست و نابود کر دی جائے گی اور حشر بپا کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس بڑے زلزلہ قیامت سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے در حقیقت یہ اس قیامت کی علامات میں سے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ہیں، ایک وارننگ ہے اللہ کی طرف سے، اور اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وقت دور نہیں ہے اس بڑے یوم قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ اور پھر کثرت زلازل کے بعد آقا علیہ السلام کا یہ فرمانا وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، یعنی وقت کی اکائیاں سکڑ جائیں گی، وقت ایک دوسرے کے انتہائی قریب ہو جائے گا۔ اس میں اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ وقت کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے گی، وقت تیزی کے ساتھ گزرنے لگے گا۔ اور کیسے تیزی کے ساتھ گزرنے لگے گا، اس کو ایک اور حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ روایت بھی اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر، اور پھر امام ترمذی نے اپنی سنن کے اندر، اور ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر، اور ابو یعلا نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی حتی یتقارب الزمان، یہاں تک کہ وقت کی اکائیاں سکڑ جائیں گی، یعنی تیزی کے ساتھ وقت گزرنے لگے گا۔ اور کس قدر تیزی کے ساتھ گزرنے لگے گا یہ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا۔ فرمایا فتکون السنۃ کالشہر، فرمایا سال مہینوں کی طرح گزرنے لگیں گے، ویکون الشہر کالجمعہ، اور مہینے ہفتوں کی طرح گزرنے لگیں گے، وتکون الجمعۃ کالیوم، اور ہفتے دنوں کی طرح گزرنے لگیں گے، ویکون الیوم کالساعہ، اور دن ایک ساعت، ایک گھڑی اور ایک گھنٹے کی طرح گزرنے لگیں گے۔ یعنی سال گزرے گا اور ظاہراً لگے گا ایسے جیسے ایک مہینہ گزرا ہے، مہینہ گزر جائے گا مگر یوں لگے گا جیسے ابھی ایک ہفتہ گزرا ہے، ہفتہ گزر جائے گا مگر یوں لگے گا جیسے ابھی ایک دن گزرا ہے، اور دن گزر جائے گا مگر یوں لگے گا جیسے ابھی ایک ساعت، ایک لمحہ، ایک گھڑی اور ایک گھنٹہ گزرا ہے۔ تو یوں تیزی کے ساتھ جب وقت گزرنے لگے اور اس میں سے برکت اٹھا لی جائے تو یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اب معزز ناظرین، آج اگر ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھیں، اپنے ماحول کے اوپر اگر نگاہ ڈالیں تو سچ بات یہ ہے کہ آج وقت کے اندر سے وہ برکت ختم ہوگی۔ ہر انسان وقت کی کمی کی شکایت کرتا ہے،
جس سے پوچھو وہ کہتا ہے وقت ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا. یعنی سرے سے اگر کوئی مصروفیت بھی نہیں ہے، بالکل فارغ آدمی ہے، تو اس کے پاس بھی وقت نہیں. یعنی وقت کی اکائیاں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، اور بہت سے معاملات میں ہم پلاننگ کرتے ہیں اور منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ ہم نے کل یہ کرنا ہے، مگر وہ کل گزر جاتا ہے، وہ سب وہیں کا وہیں درا رہ جاتا ہے. اس مہینے ہم نے یہ کرنا ہے، وہ مہینہ گزر جاتا ہے، وہ سارے معاملات وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. اس سال کی ہماری یہ پلاننگ ہے، مگر وہ سال بیت جاتا ہے، مگر وہ سب معاملات. تو یہ ہے یتقارب الزمان، یعنی وقت کا تیزی کے ساتھ گزر جانا اور وقت کے اندر سے برکت کا اٹھا لیا جانا، اور ٹائم گزر جانا، اور منصوبہ جات اور اس کے معاملات جو ہیں وہ پائے تکمیل کو نہ پہنچنا، اور ہر شخص کو یوں لگنا کہ جیسے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. فرمایا یہ جو وقت کی بے برکتی ہے اور تیزی کے ساتھ وقت کا گزرنا ہے، لوگوں یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. جب آپ کے احساسات اور آپ کے جذبات اور آپ کی فیلنگز یہ ہوں کہ اب وقت تیزی سے گزر رہا ہے، تو یہ تمہارے لیے ایک الارم ہے، الٹیمیٹم ہے، اور سمجھ لینا کہ اس وقت بس قیامت تمہارے سر پہ آ کھڑی ہے، قیامت قریب آ چکی ہے. سو اس کی تیاری میں اب کسی قسم کی غفلت نہ کرنا، بلکہ مستعد ہو کر اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی قیامت کی تیاری شروع کر دیں. تو یہ دوسری علامت جو اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی، پہلی کثرت کے ساتھ زلزلوں کا آنا، اور دوسری وقت کے اندر سے برکت کا اٹھا لیا جانا اور ٹائم کی اکائیوں کا سکڑ جانا. اور تیسری علامت فرمایا تظہر الفتن، کہ جب قیامت قریب آئے گی تو طرح طرح کے فتنے سر اٹھائیں گے. کہیں لادینیت کے فتنے ہوں گے، کہیں الحاد کے فتنے ہوں گے، کہیں کفر اور شرک کے فتنے ہوں گے، کہیں بد عقیدگی کے فتنے ہوں گے، کہیں مال کا فتنہ ہوگا، کہیں دنیا کا فتنہ ہوگا، کہیں اولاد کا فتنہ ہوگا، کہیں جاہ و منصب کا فتنہ ہوگا، کہیں کوئی فتنہ، کہیں کوئی فساد، کہیں قتل و غارت گری کا فتنہ ہوگا. الغرض یہ مختلف جو فتن ان کا ظہور ہونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور آج ہم اگر اپنے گرد و نواح میں غور کریں تو یہ ساری علامتیں مکمل طور پر نہ صحیح، مگر ان کا کہ کچھ نہ کچھ اثرات ظاہر ہونا شروع ہو چکے ہیں. یعنی ہر طرف کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھا رہا ہے. کہیں عقیدے کا فتنہ ہے، کہیں عمل کا فتنہ ہے، کہیں مال کا فتنہ ہے، کہیں دنیا طلبی کا فتنہ ہے، کہیں جاہ و منصب کا فتنہ ہے، کہیں بد اعتدالی کا فتنہ ہے، کہیں بد عقیدگی کا فتنہ ہے. الغرض یہ تمام فتن جن کا ظہور اس وقت ہو رہا ہے کثرت کے ساتھ، یہ در حقیقت ہمیں اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت تمہارے سر پہ آ کھڑی ہے. لہٰذا اسے دور نہ سمجھنا، بلکہ اسے اپنے قریب جان کر اس قیامت کی تیاری آج سے شروع کر دیں. اور پھر اسی حدیث میں آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چوتھی علامت بیان کی ہے وہ ہے وَيَكْسُرَ الْحَرَجُ، یہ حرج زیادہ ہو جائے گا. اور وہ حرج کیا ہوگا؟ فرمایا هُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر طرف قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی، قتل مقاتلہ عام ہو جائے گا. یہ قیامت کی علامات میں سے چوتھی علامت جو اس حدیث میں بیان ہو رہی ہے. اب آپ غور کریں تو اس وقت یعنی قتل و غارت گری کا عالم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بے گناہ، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، زیادتی کا کہیں نشانہ بنایا جاتا ہے، کہیں ان کو قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے، کہیں لاشوں کے ٹکڑے کر کے ان کو بوریوں میں ڈال کر کوڑے کے ڈیروں پر پھینک دیا جاتا ہے. تو الغرض ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت قتل و غارت گری بھی عام ہے. اور قتل و غارت گری کے ساتھ ساتھ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بڑی خاص بات کی جو انتہائی قابل توجہ ہے. اور وہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ کثرت حرج یعنی ہر طرف قتل و غارت گری ہوگی
تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تمہارے قریب آ چکی ہوگی، اور قرب قیامت کی علامات میں سے یہ بھی حضور نے بیان کیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوما لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی اور قیامت بپا نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ جس زمانے میں کثرت کے ساتھ قتل ہوں گے، اور اس قتل و غارت گری کے دور کے اندر حال یہ ہوگا کہ لا یدری القاتل فیما قاتل، قاتل قتل کرنے والا اسے خبر ہی نہیں ہوگی کہ وہ کیوں دوسرے کو قتل کر رہا ہے، وہ دوسرے کا خون کیوں بہا رہا ہے، وہ دوسرے کی جان کیوں لے رہا ہے. ولا المقتول فیما قتل، اور پھر مقتول کو بھی کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے. نہ مارنے والے کو پتہ میں مار کیوں رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ میں مر کس کے لیے رہا ہوں. جب یہ پوزیشن ہو جائے اور حالات اس طرح کے ہو جائیں تو اس وقت سمجھ لینا کہ تمہاری قیامت تمہارے سر پہ آ کے کھڑی ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو سچ بات ہے، ایمانداری سے بتائیے، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے قتل کرنے والے، انہیں کوئی خبر نہیں، پوچھے بھائی کیوں قتل کیا ہے، اس کا جرم کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا، انہیں کوئی خبر نہیں. اور مقتول اپنے پرامن گھر بیٹھا ہے، اسے معلوم ہی نہیں، اپنے گھر سے پرامن نکلا ہے، اپنے آفس کے لیے نکلا ہے، اپنی شاپ پہ جانے کے لیے نکلا ہے، اپنے بزنس کے لیے نکلا ہے، اپنے کام کے لیے نکلا ہے، راستے میں اس کو پکڑ کے قتل کر لیا. اسے کوئی پتہ نہیں کہ مجھے کس جرم کے اندر قتل کیا جا رہا ہے. یعنی دور وہ آئے گا، حضور نے فرمایا کہ جس میں کرائے کے قاتل ہوں گے، اور ان قاتلوں کو از خود پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کس وجہ سے قتل کر رہے ہیں. بس وہ کسی کے کہنے پر، کسی وڈیرے کے کہنے پر، کسی جاگیردار کے کہنے پر، کسی رساگیر کے کہنے پر کسی کو اٹھا رہے ہیں، کسی کو اغوا کر رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں، کسی کا خون بہا رہے ہیں چند ٹکوں کے عوض میں، اور انسان کا قتل کر کے آ رہے ہیں اور انہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے کیوں قتل کیا. اور اسی طرح پھر مقتول ناحق بے گناہ شخص، اس کا قتل ہوگا مگر اسے بھی کوئی خبر نہیں ہوگی کہ یہ قتل کیوں کیا جا رہا ہے. معزز ناظرین، ایمانداری سے بتائیے کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ اور قربان جائیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم نبوت پر کہ میرے آقا نے 14 صدیاں پہلے یہ بتا دیا تھا کہ جب کرائے کے قاتل ہوں گے اور ناحق قتل عام ہونے لگے گا، اور بلا وجہ دوسروں کے کہنے پر اور چند ٹکوں کی خاطر انسان کا خون بہنے لگے گا، تو سمجھ لینا اس وقت قیامت تمہارے سر پہ کھڑی ہوگی. اور اس قتل و غارت گری کی پھر ایک وجہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ حضور نے فرمایا کثرت کے ساتھ قتل ہوگا. اور اس کثرت قتل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ مقتول کو انصاف نہیں ملے گا، جج بکے ہوئے ہوں گے، عدالتیں بک جائیں گی، اور مظلوم اور مقتول کے ساتھ کوئی شخص کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر کوئی طاقتور کے ساتھ، قاتل کے ساتھ جب کھڑا ہوگا، قاتل دندناتے پھریں گے، تو یوں پھر قتل عام کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور کثرت کے ساتھ حرج اور قتل پھیلتا چلا جائے گا. چونکہ رکاوٹ تو تب ہونی تھی کہ جب قاتل کو سزا ملتی تو آگے کوئی شخص یہ جرت نہ کرتا، مگر چونکہ ہم اس معاشرے میں، اس ماحول میں دیکھ رہے ہیں کہ کثرت حرج اور کثرت قتل کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ قاتل دندناتے پھرتے ہیں، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، مقتول کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار کوئی نہیں، عدالتیں بکی ہوئی ہیں، جج ضمیر فروش ہیں. اور اس ماحول کے اندر کہ جہاں بڑے بڑے اجتماعی قتل، سر عام ہونے والے قتل جن کو پوری دنیا نے دیکھا، ان قاتلوں کو آج تک سزا نہیں ملی. ہمارے سامنے کتنے واقعات ہیں. اگر آپ بلدیہ ٹاؤن کراچی کا واقعہ دیکھیں، کتنے لوگوں کو جلا دیا گیا زندہ، مگر آج تک ان کے قاتلوں کو کسی نے نہیں پکڑا. سانیہ ماڈل ٹاؤن کو دیکھ لیں، سر عام 14 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. پوری دنیا کا میڈیا، پورے ملک کا میڈیا اس پر گواہ ہے، اور آج بھی وہ سب کچھ میڈیا کے اوپر موجود ہے. سامنے قاتل گولیاں چلاتے ہوئے نظر آ رہے، مگر آج تک یہ قاتل پکڑا نہیں گیا، آج تک کسی ایک قاتل کو سزا نہیں ہوئی. سزا ہونا، پکڑنا تو دور کی بات ہے،
عدل اور انصاف کے نام پر بننے والی عدالتیں اس کیس کو سننا تک بھی گوارا نہیں کر رہی، بلکہ خود اس عدل اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے۔ تو جب ماحول ایسا ہوگا تو پھر وہ کثرت حرج اور کثرت قتل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اور جب اس طرح یعنی اس قتل و غارت گری کے ماحول کو سپورٹ کیا جائے گا اور مظلوموں اور مقتولوں کو بے توقیر کر دیا جائے گا اور قتل بڑھتا چلا جائے گا، انسانی خون ارزاں ہو جائے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں پھر خوب متنبہ ہو جانا کہ قیامت تمہارے سر پہ کھڑی ہے اور تمہارے اور قیامت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ سانحہ ساہیوال کو اگر لے لیں، وہاں سرے عام قتل ہوئے لیکن آج تک وہ قاتل نہیں پکڑے گئے۔ اس طرح اور کئی کیسز ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ وہ بیسز ہیں، یعنی وہ بنیادیں ہیں کہ جن کی وجہ سے قتل عام کا راستہ روکنے کے بجائے قتل عام کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے اور جگہ جگہ قتل ہو رہے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور پھر اس حدیث پاک میں تاجدار کائنات نے جو آخری علامت بیان کی وہ ہے حتی یکثر فیکم المال، یعنی مال کی کثرت۔ اور کتنی کثرت ہوگی؟ فیفیدہ، یعنی مال کا ایک سیلاب آ جائے گا۔ اور اسی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں بیان کیا، فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یفش المال ویکثر وتفش التجارہ ویظہر العلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مال کی فراوانی ہو جائے گی، تجارت کی کثرت ہو جائے گی، ہر طرف مال اور تجارت پھیل جائے گا، ویظہر العلم، اور اس مال اور دنیا کے حصول کی خاطر جو دنیاوی علم ہے وہ غالب آ جائے گا۔ اب دین کا علم تو وہ پہلے حدیث ہم بیان کر چکے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اٹھا لیا جائے گا، مگر لوگ دنیا کا علم حاصل کریں گے جس سے مال کمایا جا سکے، دولت کمائی جا سکے، اور مال کی کثرت ہوگی، تجارت کی کثرت ہوگی۔ اور وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مال کی کثرت ہے، لیکن یہاں جو خاص اور لطیف بات قابل توجہ ہے، حضور نے یہ تو فرمایا کہ مال کی کثرت ہوگی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ معاشی آسودگی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مال کی کثرت ہے مگر معاشی طور پر آسودگی نہیں، پھر تنگی کی تنگی ہی، مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے جس کے پاس چند ہزار تھے آج وہ لاکھوں کا مالک ہے۔ آج سے 50 سال پہلے جس کے پاس چند ہزار تھے وہ آج کروڑوں کا مالک ہے۔ لیکن کیا مسائل حل ہو گئے؟ نہیں، اس کے مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ معاشی تنگی ختم ہو گئی، معاشی مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، غریب بھی رو رہا ہے، امیر بھی رو رہا ہے، چھوٹا بھی رو رہا ہے، بڑا بھی رو رہا ہے۔ تو مسائل وہیں کے وہیں رہیں گے، مگر دولت بڑھ جائے گی، دولت کا ایک سیلاب آ جائے گا، تجارت بڑھ جائے گی۔ اور اس میں اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے تجارت کے بڑھ جانے میں، کہ یعنی ایک بزنس مائنڈ بن جائے گا ہر ایک کا کہ بھائی اخلاص اندر سے ختم ہو جائے گا۔ بھائی بھائی کے ساتھ بھی اگر معاملہ کرے گا تو ایک تاجر کی طرح، ایک بزنس مین کی طرح، باپ بیٹے کے ساتھ معاملہ کرے گا تو وہ اخلاص کا تعلق نہیں رہے گا، بلکہ وہ بھی مفاد دنیا کا تعلق رہ جائے گا۔ یعنی بیٹا باپ کے ساتھ بھی ایک بزنس ڈیل کرے گا، بھائی بھائی کے ساتھ بزنس ڈیل کرے گا، شوہر بیوی، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک بزنس مائنڈ سیٹ بن جائے گا۔ تو یوں جب تجارت عام ہو جائے، اخلاص ختم ہو جائے اور تعلقات سب کچھ دنیاوی مفاد کی تکڑی پر ہر چیز جب تلنے لگ جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کثرت مال، کثرت دولت اور اس کثرت تجارت کو جب آپ اپنے ارد گرد ہر طرف دیکھنے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت تمہارے قریب آ چکی۔ یہ علامات قیامت میں سے 5ویں علامت جو اس حدیث پاک میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ معزز ناظرین، اگر ان تمام علامات کو ہم دیکھیں تو ان میں سے بہت سی علامات اور ان کا بہت سا حصہ ظاہر ہو چکا ہے، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ شاید عنقریب ہو جائے گا، مگر یہ سب کچھ ایک الٹیمیٹم ہے، ایک الارم ہے، ایک ہمارے لیے ایک میسج اور پیغام ہے کہ ہماری قیامت ہمارے سر پہ آ چکی ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور اسی آخرت کی تیاری کے سلسلے میں ہمارے تحریک منہاج القرآن کی نظامت دعوت کے تحت ہمارا یہ چینل جو ہر روز ہمارے کسی نہ کسی اسکالر کا درس قرآن مجید نشر کر رہا ہے، اس کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے احوال کی بھی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں،
اور اس محمدی مصطفی مشن کے سپاہی بن کر اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ خالق کائنات ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔